بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے عالم اسلام۔ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ شیاطین نے کیسے مسلم ممالک میں شرعی نظام کا خاتمہ کیا اور مسلم ممالک میں دجالی نظام کے نفاذ کے لیے کیسے لوگوں کی ذہن سازی کی۔ اگر ہم مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً نصف دنیا پر 750 سال سے زائد عرصہ حکومت کی اور 1924 کو سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کی اس شاندار دور حکومت میں یورپ نے مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھا اور موجودہ یورپ کی ترقی کا انحصار اسی قانون پر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے دور حکومت میں سیکھا تھا، یعنی مسلمانوں کا مساوات اور انصاف کا قانون، جس کی جھلک مغربی ممالک میں تو نظر آتی ہے مگر مسلم ممالک میں نہیں۔ آخر کیوں؟ در حقیقت مسلمانوں کی حکومت کو یورپ کے یہود و نصارہ میں شر پسندوں نے کبھی قبول نہ کیا تھا اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی تگ و دو میں جٹے رہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنانے سے دریغ نہ کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کی عادات و اطوار کو بگاڑنے کے لیے کبھی شباب و شراب سے کام لیا تو کبھی انہوں نے مسلمان امراء کو جوئے کی ترغیب دلائی۔ یہ سب کہانوں کی مدد کے بغیر بہت مشکل تھا، کیونکہ یہود و نصارہ دین اسلام کے شروعاتی ادوار سے ہی دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا بھی لیتے آ رہے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں میں کالے جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دراصل جب صلیبی جنگوں میں پے در پے شکست سے پریشان عیسائیوں کو کوئی اور راہ دکھائی نہ دی تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ملا کر مسلمانوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور پھر یہود و نصارہ کا اس بات پر اتفاق ہوا ہوگا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا، لہذا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کالا جادو سے مدد لینا ناگزیر ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ دین اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی غیر مسلم ممالک کا جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے کالا جادو سے مدد لینے کی باقاعدہ ایک تاریخ رقم ہے۔ یہ کالا جادو ہی تھا جس نے عرب ممالک میں دین اسلام کا شرعی نظام کہیں تو ختم کر دیا تو کہیں بڑی حد تک کمزور کر دیا، کیونکہ اصل شرعی نظام میں کالا جادو کرنے والے کا سر قلم کرنے کا حکم ہے، اس کاہن یا کالا جادو کرنے والے کی معافی قبول کیے بغیر۔ ہندوستان میں بھی انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست کے پیچھے کالا جادو کے استعمال کا قوی امکان ہے۔ وہ اس لیے کہ مسلمانوں میں غدار کالے جادو کی مدد ہی سے تو بنائے جاتے ہیں۔ کالا جادو کے ذریعہ سے ہی دشمنان اسلام کا مسلمانوں کو فرقہ در فرقہ تقسیم کرنے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان کبھی بھی شرعی نظام پر متحد نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر مسلمان متحد ہو جاتے ہیں تو پھر سے مسلمان دنیا میں ایک عظیم طاقت بن کر اٹھ سکتے ہیں، جو کہ دشمنان اسلام ہرگز نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام بڑی سوچ و فکر کے بعد ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ
دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی بغیر کسی جنگ کے غلام بنا کر رکھ سکتے تھے۔ وہ زیادہ تر لوگ بر صغیر میں ہی رہتے تھے جن کو غلام بنانا مقصود تھا، اور اس نظام کا نام تھا جمہوری نظام۔ بر صغیر کے لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے سب سے پہلے یہ نظام خود انگریزوں نے اپنایا، اور پھر اپنے قبضہ میں جو ممالک تھے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ ہم سے آزادی پانے کے بعد تمہارے لیے یہی نظام ترقی کی ضمانت ثابت ہوگا۔ پھر ہم نے دیکھا اس جمہوری نظام میں ہزاروں خامیوں کے باوجود اس نظام کو پوری دنیا میں قبول کر لیا گیا۔ اصل میں اس نظام کی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نہ صرف لفظ آزادی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا بلکہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کالا جادو کا استعمال بھی بڑے پیمانے پر کیا گیا تاکہ لوگ اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے اپنا انحصار چند مخصوص لوگوں پر ہی کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس پیچیدہ نظام کی بدولت انگریزوں کی انگریزی سمجھنے اور بولنے والا ہی طبقہ اوپر اٹھا، جبکہ قومی اور مادری زبان بولنے والا اکثریتی طبقہ معاشی مشکلات میں دھنستا ہی چلا گیا۔ اگرچہ اخلاقی پستیوں میں سب کے سب گرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ شروع سے ہی طاقتوروں کی جانب سے کمزوروں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے کبھی طاقت کا استعمال کیا گیا تو کبھی مذہب اور ذات پات کا، اور کبھی نظام کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجالی فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔